سورہ فیل 1 رکوع 5 آیتیں ہیں اور فیل کا معنی اردو میں ہاتھی کے آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ تو اس صورت میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابرہہ جب حج کا موسم آیا اور اس نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ حج کی تیاری کر رہے ہیں اور انہوں نے کعبہ شریف کا طواف کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو اس ابرہہ بادشاہ نے مقام صنعاء میں ایک کنیسہ بنوایا اس غرض سے کہ لوگ حج کرنے کعبے کا طواف کرنے نہ جائیں بلکہ وہ اس کنیسے کا طواف کریں۔ اس غرض سے اس نے وہاں پر ایک کنیسہ بنوایا، مگر عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت بری لگی، یہ بات بہت ناگوار گزری، تو بہت ناگوار گزرتی ہے۔ تو قبیلہ بنی کنانہ کے ایک آدمی نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کی، یعنی اس کنیسہ کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ جب ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو ابرہہ بہت تیش میں آیا اور اس نے یہ ٹھان لیا کہ اب میں کعبے کو منہدم کر دوں گا، اب میں کعبہ کو گرا دوں گا۔ اس غرض سے اس نے ایک لشکر تیار کرا اور لشکر بہت سے ہاتھیوں پر مشتمل تھا، اور اس لشکر میں ایک ہاتھی بہت بڑا پہاڑ کے مانند تھا جس کا نام محمود تھا۔ اب جب وہ اپنا لشکر لے کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلا اس نے یہ کام کیا کہ مکہ مکرمہ کے جتنے جانور تھے سب کو قید کر لیتا ہے، سب کو پکڑ کر کے اپنے پاس لے آتا ہے، یہاں تک کہ اس میں حضور کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا، ابرہہ کے پاس جاتے ہیں۔ جب ابرہہ نے عبد المطلب کو آتے ہوئے دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑا ہوا اور ان کی عزت کی، اپنے پاس بٹھالا، اور پھر کہتا ہے عبد المطلب آپ کا یہاں آنا کیسے ہوا؟ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں اپنے 200 اونٹوں کے لیے آیا ہوں، میں اپنے اونٹوں کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ جب ابرہہ نے اتنا سنا، ابرہہ کہتا ہے مجھے تعجب ہوتا ہے، تم اس وقت بھی اونٹوں کی بات کرتے ہو؟ میں تو کعبے کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ کعبہ جو تمہارے آباء و اجداد کا معظم و مکرم مقام ہے، اور تم اونٹوں کی بات کرتے ہو۔ اس وقت عبد المطلب نے ایک جملہ کہا، اے ابرہہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کی بات کرتا ہوں۔ کعبے کا مالک جو کعبے کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ عبد المطلب نے اتنا کہا، اپنے اونٹ لیے واپس چلے گئے، قوم قریش میں آئے اور قوم قریش کو ساری بات بتائی کہ ابرہہ کعبے کو ڈھانا چاہتا ہے، کعبے کو منہدم کرنا چاہتا ہے۔ قوم قریش نے، تمام لوگوں نے مشورہ کر کے ایک بات طے کی کہ ہم یہ بستی چھوڑ کر کے پہاڑوں پر چلتے ہیں۔ سب نے یہ بات طے کی۔ رات کے اندھیرے میں عبد المطلب کعبے پر آتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں، اے مالک، اے اللہ تو اس کعبے کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ تو اس کعبے کی حفاظت عطا فرما۔ تو دعا کر کے پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ وہاں ابرہہ ایک بہت بڑا لشکر ہاتھیوں کی شکل میں لے کر کے مکے میں داخل ہو چکا تھا۔ اب وہ کعبے کو منہدم کرنے کے لیے چلتا ہے۔ وہ ہاتھی جو سب سے بڑا تھا، یعنی اتنا بڑا ہاتھی جو پہاڑ کی طرح لگتا تھا، جب اس کو کعبے کی طرف چلایا جاتا
کعبے کو دیکھتا، کعبے کی طرف چلایا جاتا، چل نہیں پاتا تھا بلکہ بیٹھ جاتا تھا، اور کہیں چلاتے تو چلنے لگتا تھا۔ بار بار کرا ایسا، مگر کعبے کی طرف اس کے پیر کام نہیں کرتے، کعبے کی طرف اس کے پیروں نے کام کرنا بند کر دیا، بیٹھ جاتا اور دوسری طرف صحیح چلتا تھا۔ ابرہہ نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس ابرہہ نے جب دیکھا، اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے ابرہہ کے لشکر کے اوپر پرندوں کی ایک فوج بھیجی، یعنی وہ پرندے جو ابرہہ کے لشکر کے ہلاک کرنے کے لیے سبب بنے تھے، اور وہ لشکر کائے کا تھا؟ وہ لشکر چھوٹے چھوٹے پرندوں کا تھا۔ ایک پرندے پر 3 پتھر کے کنکریاں تھی، ایک ان کے منہ میں تھی، 2 ان کے پیروں میں بھی تھی، اور اللہ نے ابرہہ کے ہاتھی والے لشکر کو پرندوں سے ہلاک کر دیا، اور ایسا ہلاک کیا کہ جو پرندہ کسی ہاتھی والے کے اوپر وہ کنکری گرتی تو کنکری سر پر لگتی تھی، پیٹ کو چیرتی ہوئی، ہاتھی کو چیرتی ہوئی زمین پر چلی جایا کرتی تھی۔ یعنی اللہ نے کنکریوں کے ذریعے پورے لشکر کو ہلاک کر دیا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی جس کنکری سے جو ہلاک ہوتا اس پر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اب بتاؤ، اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ترمیہم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ کہ پتھر کے کنکریوں سے ان کو ہلاک کیا، ترمیہم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو وہ لشکر ایسا ہو گیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا، اللہ نے ان کو ہلاک فرما دیا۔ تو اللہ وہ ہے جب اپنے گھر کی حفاظت کرنے پر آتا ہے تو ہاتھیوں کے لشکر اور ہاتھیوں کے جھنڈ کو پرندوں سے ہلاک کروا دیا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی شان یہ رہی، جس سال ابرہہ کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کیا، کعبے کی حفاظت کی، اسی سال اللہ نے اس روئے زمین پر اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، تو ان کے صدقے میں کعبے کی حفاظت بھی کی جا رہی ہے۔